اسی سے اٹھ کے دونوں ہاتھ اوپر کر میں نے کہا بھائی تم تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہو، ہم تو ایک کو نبھانے بڑی بات ہے، آپ جوانی میں دو دو۔ کہنے لگا حضرت دو کہاں، ابھی تو ایک بھی شادی نہیں ہوئی۔ تو بھائی پھر دو ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہتے جی شادی کا شوق بہت ہے۔ تو آپ میں سے کس کس کو شوق ہے کہ مکہ چلا جاؤں؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ ہم سب کو پہنچا دے۔ اصل میں بات یہ ہے، اصل میں عزیز دوستو بات یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، تو ہماری نظر وہاں جانے کے بجائے کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں پیسے تو ہیں نہیں، جائیں گے کیسے؟ ریال تو ہے نہیں، ڈالرز تو ہے نہیں، جائیں گے کیسے؟ اور میں آپ کو اپنے ایمان کی بات بتاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، ہمیں ہمارا پیسہ عمرے پر نہیں لے کر جاتا، ریال نہیں لے کر جاتا، اگر ہم حج یا عمرے پر جاتے ہیں اللہ کے کرم سے جاتے ہیں۔ اور وہ جب کرم کرنے پر آ جائے حالات بھی بناتا ہے، اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کا واقعہ لکھا۔ ایک چیونٹی، آپ یہاں چیونٹی کو کیا کہتے ہیں؟ پیلا۔ فرمایا بود مورے حوث داشت کے در کعبہ رسد، بود مورے حوث داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگار رسید۔ ایک پیلا کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، کہنے لگی الہ العالمین میرا دل چاہتا ہے سیدھی مکہ پہنچ جاؤں، بیت اللہ کا طواف کرتی رہوں اور پھر زندہ واپس نہ آؤں، کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں۔ لیکن کہنے لگی الہ العالمین چھوٹی سی چونٹی ہوں، راستے میں ہزاروں میل کے صحرا ہیں، موجزن سمندر ہیں، متلاطم دریا ہیں، سرب فلک پہاڑ ہیں، گھنے جنگلات ہیں، میں چھوٹی سی ہوں نا، کیسے پہنچ پاؤں گی؟ رب نے فرمایا پیلا تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے۔ تیرا کام تھا دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا۔ تیرا کام تھا مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا۔ تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کروں گا۔ حق تعالیٰ نے ایک کبوتر کی ڈیوٹی لگائی، کبوتر کی، جاؤ میرے پیلا کے پاس اڑتے ہوئے جاؤ، ابھی دعا اس کی پوری نہ ہونے پائے کہ پہلے پہنچ جاؤ۔ کبوتر اڑتا ہوا آیا، پیلا کے قریب بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا چونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن جائے گا۔ کیوں کر والو تم بتاؤ، پیسے کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ پیسے چاہیے تھے چونٹی کو؟ تو پھر نہیں، ذرا اونچا کہو نا، تاکہ ہمارے دل سے غیر اللہ کے ہونے کا یقین نکل جائے۔ پیسے کی ضرورت نہیں، ریال کی ضرورت نہیں، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، ویزے کی ضرورت نہیں، کسی انتظام کی ضرورت نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا چونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن جائے گا۔ چونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے محو پرواز ہو گیا۔ اڑتے اڑتے صحراؤں کو بھی کراس کیا، دریاؤں سے بھی گزر گیا، پہاڑوں کو بھی سر کیا، جنگلات سے بھی گزر گیا، سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پر بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا چونٹی چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تم کبھی مانگ کے تو دیکھو نا، کبھی اس پر نظر جما کے تو دیکھو عزیز دوستو۔ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی آپ نے؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں صفا مروہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، غار ثور ہے، غار حرا ہے؟ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، نانا مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، بیر زمزم کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد گشت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
قسمیں نہ کھاؤں تو محبت نبھتی نہیں نا۔ محبوب تو ایسا عزیز دوستو جس کی رسالت پر بھی اللہ نے قسم کھا لی۔ رب نے فرمایا یاسین قرآن جاؤں اپنے نبی کی عظمت ہے۔ اللہ نے کسی پتھر کی قسم نہیں کھائی، کسی درخت کی قسم نہیں کھائی، زمین کی نہیں، آسمان کی نہیں، سورج کی نہیں، چاند کی نہیں، اللہ نے قرآن کی قسم کھائی۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر کوئی تجھے نبی نہیں مانتا پریشان نہ ہو، اگر کوئی تجھے رسول نہیں مانتا تیرا کوئی نقصان نہیں، اپنا بیڑا غرق کرے گا۔ کوئی تجھے نبی مانے یا نہ مانے، کوئی تجھے رسول مانے یا نہ مانے، تیرا رب اعلان کر رہا ہے، اور صرف اعلان نہیں اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے محبوب میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں، کوئی تجھے نبی مانے یا نہ مانے، کوئی تجھے رسول مانے یا نہ مانے، میرا اعلان یہ ہے کہ میں نے محمد کو صرف رسول نہیں بنایا، میں نے تو اسے سارے رسولوں کا امام بنایا ہے۔ وہ دیکھیے نا معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا نماز ادا کی جائے گی، سب صفیں بنا لیجئے۔ تمام انبیاء اور رسول کا اجتماع ہے، مہمان خصوصی آنے والا ہے کون؟ رحمت عالم کی تشریف آوری ہے، انبیاء اور رسول انتظار میں ہیں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا سارے صفیں بناؤ، ابھی نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ آدم بھی صف میں ہے، نوح بھی صف میں ہے، موسیٰ بھی صف میں ہے، عیسیٰ بھی صف میں ہے، یوسف بھی صف میں ہے۔ آگے امام کے لیے مصلی بچھا دیا گیا۔ ہر نبی سوچ رہا ہے شاید آج مجھے یہ سعادت ملے کہ امام الانبیاء بن جاؤں۔ آدم کے دل میں آیا کہ میں تو سب کا والد ہوں، شاید آج مصلی مجھے دے دیا جائے۔ نوح سوچ رہے 950 سال دعوت دی ہے، شاید آج مجھے امام بنایا جائے۔ ابراہیم سوچ رہے ہیں میں تو قربانیوں کا مینار ہوں، شاید مجھے امام بنایا جائے۔ اسماعیل سوچ رہے ہیں میں تو ذبیح اللہ ہوں، شاید مجھے امام بنایا جائے۔ موسیٰ سوچ رہے ہیں میں تو کلیم اللہ ہوں، شاید امامت مجھے دی جائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا آدم تم بھی مقتدی بن جاؤ، نوح تم بھی پیچھے نظر آؤ، موسیٰ تم بھی مقتدی بن جاؤ، یوسف تم بھی مقتدی بن جاؤ، تم سارے صفوں میں کھڑے ہو، آج میرا محبوب محمد تم سب کا امام بن رہا ہے۔ محبوب تو ایسا عزیز دوستو جس کو اللہ نے اپنی قدرت کے بے مثال ہاتھوں سے بنایا۔ خلقتہ یدیا، خلقتہ، باقی ساری کائنات کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا، بلکہ اپنے ابا کے الفاظ نہ سنو، میرے والد کہا کرتے تھے باقی ساری کائنات کو بائی آرڈر بنایا، صرف محمد ہے جس کو بائی چوائس بنایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی بات کو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، جب آقا کا ذکر گرامی ہو، جب ان کا نام نامی ہو، اشاروں میں ہو، کنایات میں ہو، الفاظ میں ہو، صفات میں ہو، بے قرار ہو کر عاشق بن کر درود پڑھنا ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا جلالت کے ساتھ کہ ابھی ابھی آپ کی آواز عرش تک چلی جائے، ایسا درود پڑھیے کہ بچوں کو یہ سبق یاد ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ حضرت نانوتوی فرما رہے ہیں
ابھی اللہ نے آسمان کو بھی نہیں بنایا، زمین کو بھی نہیں بچھایا، بارش کو بھی نہیں برسایا، پھولوں کو بھی نہیں مہکایا، موسموں کی تبدیلی بھی نہیں وجود میں آئی، ابھی اللہ نے جنت کو بھی نہیں سجایا، جہنم کو بھی نہیں بنایا، لوح قلم کرسی بھی ابھی نہیں پیدا ہوئے، جبرائیل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا بھی وجود نہیں ہوا، سب سے پہلے اللہ نے محمد کا چہرہ بنایا ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بات ختم نہیں ہے، حضرت نانوتوی فرما رہے ہیں، امام العشاق فرما رہے ہیں، نہ لگایا کرو بزرگوں پر توہین کے فتوے۔ خدا کے لیے میں راستے میں بھی مولانا فیصل صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم علماء میں حسد کی بیماری اس قدر گہری ہو گئی ہے کہ ہمیں غیبت کے لیے یا حسد کا اظہار کرنے کے لیے عام مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے جائے کہ ہم بڑے بڑے کبار علماء کا نام لے کر ان سے حسد کریں۔ یقین فرمائیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اولاد کو علم دین سے محروم کر دیتے ہیں۔ علماء سے محبت کیا کریں، ان سے عقیدت رکھا کریں۔ ایک عجیب حدیث ہے، حق تعالی حشر کے روز فرمائیں گے یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، انی لم ازع فیکم علمی لأعذبکم، میں نے تمہیں اپنے دین کا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہاری کوتاہیوں پر لوگوں کے سامنے تمہیں عذاب دے کر رسوا کروں۔ چلو سب کھڑے ہو جاؤ، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو بعد میں بنایا، سب سے پہلے محمد کا چہرہ بنایا ہے۔ اور اب پوری بات سنیے، اللہ نے محبوب کی جبین کی روشنی سے سورج کو چمکنا سکھایا ہے، اللہ نے محبوب کے دانتوں کی چمک سے ستاروں کو جھلملاہٹ عطا فرمائی ہے، محبوب کھڑے ہوئے تو آسمان کو بلندی مل گئی، محبوب بیٹھ گئے تو زمین کو سکون مل گیا، محبوب کی استقامت سے اللہ نے پہاڑوں کو مضبوطی عطا فرمائی ہے، محبوب کی سخاوت سے اللہ نے ہواؤں کو چلنا سکھایا ہے، اور محبوب کے پسینے سے اللہ نے پھولوں میں گلاب کو بادشاہ بنایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب تو ایسا عزیز دوستو کہ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکیلا کیوں چھوڑتے ہو نبی کے سفر میں؟ نبی کی تعریف کے سفر میں آپ درود پڑھ کر ساتھ ساتھ چلتے رہیے نا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے ہمارے محبوب کو کیسا بنایا؟ آئیے پوچھتے ہیں ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق اکبر، عفیفہ کائنات، مریم اسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ذرا بلند آواز سے ہم اور تو کوئی خراج تعظیم نہیں پیش کر سکتے صحابہ کو، ان کے ذکر کے ساتھ یہ تو کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا اماں جان بتائیے نا اللہ نے ہمارے محمد کو کیسا بنایا؟ فرمایا رأسہ من البرکہ، صدرہ من الرحمہ، ورجلاہ من الاستقامہ، ویداہ من السخاوہ، وقلبہ من الایمان، ولسانہ من الذکر، وشفتاہ من الحمد، وعیناہ من الحیاء، ووجہہ من الرضا۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اللہ نے ہمارے محبوب کے سر اقدس کو برکتوں کا استعارہ بنایا، اللہ نے ہمارے محبوب کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ بنایا، رحمتوں کا خزینہ بنایا۔ درمیان نہیں ہم میرے عزیز دوستو، رب کعبہ کی قسم میری ماں نے میرے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے، تمہارے والدین نے تمہارے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے،
جتنا ہمیں دیکھے بغیر ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ نے ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں۔ وہ دیکھیے نا سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ۔ یوں تو ہر رات میرے آقا کبھی سجدوں میں نظر آتے، کبھی رکوع میں نظر آتے، کبھی قیام میں نظر آتے، کبھی قعود میں نظر آتے، کبھی دعاؤں میں نظر آتے، لیکن فرماتی ہیں ایک رات بڑا عجیب انداز میرے سامنے آیا، سردیوں کی لمبی رات ہے۔ فرماتی ہیں میرے آقا نے نماز کی نیت باندھی، رات نے گزرنا شروع کیا، محمد نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ رات نے سوچا آج طویل ہوں محمد کو ہراؤں، اندھیروں نے سوچا ہم گیر ہیں محمد تھک جائے گا، لیکن اماں عائشہ فرماتی ہیں رات بھی ہار گئی، اندھیرے بھی ہار گئے، میرا محمد جیت گیا۔ رات ختم ہو گئی، میرے نبی کی نماز ختم نہ ہوئی، اور فرماتی ہیں ساری رات میرے آقا نے رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، ساری رات میرے آقا قیام میں نظر آئے، اور 5-6 سپاروں کی تلاوت نہیں فرمائی، ساری رات بس ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ عرض کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک الہ العالمین، اگر تو میری امت کے گناہگاروں کو، بدعملوں کو، سیاہکاروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجنے لگے، تیرے اپنے بندے ہیں، کوئی تجھے نہیں پوچھ سکتا، کوئی تجھے نہیں روک سکتا، تو فعال لما یرید ہے، تو لا یسأل عما یفعل ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن الہ العالمین میں جو تیرا محبوب ہو کر آنسو بہا رہا ہوں، دیکھنا میری داڑھی بھی تر بتر ہو گئی، کرتے کا گریبان بھی گیلا ہو گیا، میرے پاؤں بھی متورم ہو گئے، میری پنڈلیاں بھی سوج گئی، میں جو تیرے سامنے رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے رو رہا ہوں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رحمت عالم نے عرض کیا الہ العالمین اگر تو میرے آنسوؤں کی وجہ سے، میری عجز و انکسار کی بدولت میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر کے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ صدرہ من الرحمہ۔ ایک اور عرض کروں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، ایک روز میں نے دیکھا میرے آقا بڑے خوش نظر آئے، مسکراہٹ چہرے پر چمک رہی تھی، میں نے سوچا محمد فرش پہ خوش ہوگا تو اللہ عرش پہ خوش ہوگا۔ میں نے عرض کیا ادعو اللہ لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آج آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے آپ سے کچھ مانگ لوں۔ رحمت عالم نے فرمایا مانگو عائشہ کیا چاہیے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب کچھ اور نہیں چاہیے، نہ سونے کا سوال، نہ چاندی کا تقاضا، نہ کپڑوں کی کوئی بات، میں تو بس یہ چاہتی ہوں اللہ سے میری مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ ادعو اللہ لی یا رسول اللہ۔ تو پھر رحمت عالم وہ کیسے بات نظر انداز کر سکتے تھے؟ رحمت عالم نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دی، اللہم اغفر لی عائشہ، الہ العالمین میں درخواست کرتا ہوں میری محبوب عائشہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اس دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، فضحکت حتی سقطت رأسها فی حجرها، جیسے بچے خوشی میں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، میں بھی ایسے ہنستے ہنستے خوش ہو گیا۔ رحمت عالم بڑی پیار کی نگاہوں سے اپنی عائشہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کی خوشی کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کی مسرت پر خوش ہو رہے ہیں۔ پھر رحمت عالم نے فرمایا ایسورو کی دعائی یا عائشہ، عائشہ آپ کو میری دعا کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب
آپ نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، میری مغفرت کا تو فیصلہ ہو گیا نا، کیوں نہ خوشی مناؤں؟ تو عزیز دوستو، کربو والو، غور سے سننا، رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ۔ عائشہ، جو دعا تو نے کہہ کر کروائی ہے نا، مجھے اپنے رب کی قسم اپنی پوری امت کے لیے ہر نماز میں یہی دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کس کو بھلائے بیٹھے ہو عزیز دوستو؟ کس کی سنتوں کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ کس کے چہرے کو ناپسند کر رہے ہو؟ کس کی سیرت سے منہ موڑ رہے ہو؟ رب کعبہ کی قسم، میرے والدین نے میرے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنے آنسو میرے لیے محمد نے بہائے۔ بخاری کی روایت سناتا چلا جاؤں، زندگی کا پتہ نہیں پھر کبھی ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ رحمت عالم نے فرمایا ان لکل نبی دعوہ، اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی ہوئی ہے، اسپیشل دعا، اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے تھے اللہ اسی وقت قبول فرما لیتے تھے، تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا قد دعا بها فاستجیب، تمام انبیاء، بخاری کی روایت ہے، تمام انبیاء اور رسول نے اپنی اپنی اسپیشل دعا استعمال کر لی اور اللہ نے قبول بھی کر لی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب، ہمیں نہیں پتا اس دعا سے آدم نے کیا مانگا، موسیٰ نے کیا مانگا، ابراہیم نے کیا مانگا، اسماعیل نے کیا مانگا، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں اس اسپیشل دعا سے محمد مصطفیٰ نے کیا مانگا۔ رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے آج تک وہ دعا استعمال نہیں کی، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں اللہ کے رسول، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب آپ کا دل کرتا ہو کہ آج وہ اسپیشل دعا استعمال کر لوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں موقع آئے؟ میری زندگی کی کتاب کا ہر ورق تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، تم سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ بھول گئے جب میری سمیہ کو مکہ کے چوک پر 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، میں کتنا تڑپا تھا۔ بھول گئے جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا تو میرے دل پہ کیا گزرتی تھی۔ بھول گئے جب احد کے سینے پر میرے چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، اور جب میرے معصوم ابراہیم اس دنیا کو چھوڑ کر گئے، کتنا میرا دل کرتا تھا کہ آج وہ اسپیشل دعا استعمال کر کے اللہ سے منوا لوں، لیکن میں نے وہ دعا استعمال نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کب استعمال کریں گے؟ رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کو تسلی دینا اور ان کو بتانا فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ محمد اپنی زندگی میں یہ دعا استعمال نہیں کرے گا جب قیامت کا دن ہوگا اور میرے کسی گناہگار امتی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اس روز محمد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ تیری دی ہوئی اسپیشل دعا میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی، آج کرنا چاہتا ہوں، میری دعا قبول کر اور میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما۔ اس کو چھوڑے بیٹھے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، ہمیں اس کی زندگی پسند نہ آئے، ہم اس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے خوشی سے سو بھی جائیں، نیند بھی آ جائے، اپنے بچوں کی شادیوں میں بھی اپنے نبی کے طریقوں کو نہ لائیں، اپنی میتوں کے جنازوں میں بھی نبی کے طریقے کو نہ لائیں۔ یہ وفا کا بدلہ وفا سے نہیں جفا سے۔ اور اگر آپ دل کو مضبوط کریں تو نبی کا ایک پیغام اور سنا دو۔ ہاں کہیں ناراض نہ ہونا کہ بڑی سخت سخت باتیں کر کے آپ تو خوش ہیں، اللہ کرے نبی بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ غور سے سننا ابن ماجہ کی روایت، علماء کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں، کمزور باتیں نہیں کروں گا، نہ میرا یہ مزاج ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت عالم کا آپ کے نام آخری پیغام میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور اس جذبے سے، اس نیت سے
تو میں سر بلند ہو کر اپنے نبی کے سامنے عرض کروں گا، طویل سفر کر کے گیا تھا، بیماری کے باوجود گیا تھا، تھکن کے باوجود گیا تھا، لیکن آپ کی امت کو پیغام سنا کے آیا۔ غور سے سننا عزیز دوستو، رحمت عالم نے فرمایا تھا میرے صحابہ، میری امت سے کہنا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ یہ اتنے شدید الفاظ ہیں، میں عربی میں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن کیا کروں، نبی کی بات ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا میری امت سے کہنا زندگی گزارتے ہوئے کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے محبوب کو اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اور علماء جانتے ہیں، میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا، سخت الفاظ کر دوں حضرت۔ بہت عجیب بات کہی میرے نبی نے، دل تھام لو ذرا، سننا اس کو غور سے۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو کوئی ایسا گناہ نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے محمد کا منہ کالا ہو جائے۔ لا تسودوا وجہی، جس کے چہرے کو اللہ نے چاند سے بھی زیادہ روشن فرمایا، وہ کہہ رہا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہوگی کہ تم سب کا نبی تو میں ہوں نا۔ اس لیے جھوٹ بولتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا تو کرو کہ ہم نے اپنے نبی کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ کسی کا حق مارتے ہوئے، کسی کی چوری کرتے ہوئے، کسی کو ڈاکہ ڈالتے ہوئے، زمینوں پر جھگڑے کرتے ہوئے، پتہ ہے کہ میں ناجائز قبضہ کر رہا ہوں، پھر بھی لڑنے پہنچ جاتے ہیں، کیوں؟ نبی کو حاضری نہیں دینی؟ اور یاد رکھنا کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، دنیا میں تم فخر کرتے ہو نا ہماری برادری بڑی، ہمارا کنبہ بڑا، ہمارے بھائی بہت، میں اگر کچھ غلط کر بھی لوں گا تو برادری بچا لے گی۔ رب نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی حشر میں تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہاری اولاد بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی، تمہارے والدین بھی تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تمہاری گھر والی، تمہاری زوجہ، تمہاری اہلیہ، وہ بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ عزیز دوستو یاد رکھنا، اس دن بھی اگر کام آئے گا تو محمد مصطفیٰ کام آئے گا، جو سجدے میں نظر آئے گا، طویل سجدہ فرمائیں گے، اب تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، میرے محبوب آج عمل کا دن نہیں، آج تو انعام کا دن ہے، آج کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ نا، سل تعطا، مانگو نا میں تمہیں عطا کرنے کو بے قرار ہوں۔ اس روز محمد مصطفیٰ فرمائیں گے الہ العالمین کوئی اور چیز نہیں مانگتا، بس اپنی امت کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ نہ چھوڑو اپنے ساری عزتیں، ساری سعادتیں، سارا عروج محمد کے قدموں میں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ابو بکر صدیق بنے ہیں تو رحمت عالم کے قدموں میں آ کر، بے شک عمر فاروق بنا تو محمد کی اطاعت سے بنا، عثمان ذو النورین بنے ہیں، علی شیر خدا بنے ہیں، معاویہ امام سیاست بنے ہیں، محمد کے قدموں میں آ کر۔ آپ بھی اگر عظمت چاہتے ہیں، بلندیاں چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، کہیں اور سے نہیں ملے گی، رب کعبہ کی قسم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ رسول کے قدموں میں، اللہ کے دربار میں بھی۔ عقیدہ توحید پر نو کمپرومائز۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب تو آپ ایسے ہو کہ ساری کائنات کو آپ کے لیے بنایا گیا، لیکن قانون ہے میرے محبوب، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اللہ کی وحدانیت میں، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کی طاقت میں، اس کے مقام میں کسی اور کو شامل کرنے کا جرم کر لیا، میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ کو بھی نقصان سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور ایک اور مقام پر حق تعالی نے ہمارے لیے بھی قانون بیان فرمایا، وہ نبی کے لیے تھا اسپیشل، یہ ہمارے لیے ہے۔ حق تعالی نے فرمایا قضا ربک، علماء جانتے ہیں عام طور پر شریعت میں
جب کوئی حکم ارشاد ہوتا ہے تو امر یامر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے آرڈر دیا ہے، امر کیا ہے. لیکن یہاں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں سپارے میں اللہ نے عجیب الفاظ استعمال فرمائے. رب نے فرمایا قضا ربک، قضا فیصلہ ہو گیا، ناقابل ترمیم، کوئی رعایت نہیں اس فیصلے میں. یا اللہ کیا فیصلہ ہو گیا؟ رب نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی اور کی عبادت میں، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، کسی اور کو مشکل میں یاد نہیں کرنا. ہم سب کا معبود کون؟ جواب مجھے پورا چاہیے. صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی. ہاں کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، پیسہ بھی کرتا ہے، ڈالر بھی کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم، محمد کا پیغام یہ ہے کائنات میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی. اللہ ہی کہیے ہی، تب بات پوری ہوگی. ورنہ صرف اللہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. لیکن وہ کہتے تھے اللہ بھی کرتا ہے. اور محمد عربی نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر، رومال دیں ادھر دیکھو میری طرف. اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتے نہیں تھے نا. حضرت تو مجھ سے خفا بیٹھے ہیں کہ آپ مائک سے پیچھے ہٹ کے کیوں بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مسجد میں ضرورت سے زیادہ آواز اونچی کرنا پسندیدہ بات ہے. اس لیے میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ آپ سب کو تو الحمدللہ آواز جا رہی ہے. باقی مستورات کے لیے آئندہ گزارش یہ ہے کہ ایک سپیکر وہ جہاں ان کو جمع کرتے ہیں، جیسے تبلیغ والوں کی ہماری ترتیب ہے، مستورات کے اجتماع میں ایک سپیکر وہاں تک پہنچا دیا جائے بجائے مسجد کے سپیکر سے آواز جائے. کیونکہ قرآن بھی سنایا جا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی واش روم میں ہوتا ہے تو مناسب نہیں ہوتی. خیر یہ میری، آپ چونکہ میری برادری کی طرح ہے تو اس لیے دل کی عزت، آپ نے ناراض نہیں ہونا. کیا عرض کر رہا تھا؟ جبل ابی قبیس پر رحمت عالم نے ایسے کپڑا لہرایا. اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم نہیں تھے نا.